نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھی بھائی عزیزوں، اللہ کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. وہ ہماری مصروف زندگی کی چند ساعت ہیں، ہمیں کھینچ لیتا ہے اور اپنے پاک کلام کے سامنے ہمیں چوریاں پھیلانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم اس ہدایت کے بہتے دریا سے کچھ چند گھونٹ ہمیں عطا فرما دے اور ہمارے زندگیوں کے سنورنے کا سبب بنا دے. سورہ شمس پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ اپنے اجتماع میں، اور آج جہاں پہ ہم نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سلسلہ جڑے گا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج ہم یہ سورہ مبارکہ کی جو ترفیم کا جو کاوش ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جس آیت پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہاں پہ ہم سلسلہ پہنچا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اس سے پہلے جو قسمیں ہیں اور اس میں آخری قسم جو نفس کی تھی وہ نفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم کھائی گئی اور پھر کہا گیا کہ جب اللہ کریم نے اس کو حسین انداز میں تخلیق فرمایا تو اس کے بعد کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے الہام کر دیا اس کو، القاء کر دیا اس کو، اس کا بگڑنا اور اس کا سنوارنا، کہ جو نفس کے اندر اس نے جو استعدادیں رکھی ہیں دونوں طرح کی اچھائی اور برائی کی، وہ کہا کہ ہم نے دونوں اس کو القاء کر دی، ہم نے اس کو دونوں عطا کر دی. اور الہام کہتے ہیں، یہ اللہم سے ہے الہام جو ہے، وہ کہتے ہیں یک بار ہی نگل جانے کو، وہ لقمہ جو ہے اس کو چبا کے پورا اس کو نگل لے اندر لے جائے. تو اس کا جو اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے القاء الخیر فی قلب المومن، کہ مومن کے دل میں خیر کی بات ڈالنا. اللہ رب العزت کی طرف سے جو الہام ہے وہ خیر کا الہام ہے، اور جو وسوسہ ہے برائی کا وہ شیطان کی طرف سے. لیکن اللہ کریم کا یہ کہنا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو الہام کر دیا ہے، اس کا فجور بھی، اس کا تقویٰ بھی، اس کی برائی بھی اور اس کی اچھائی بھی، اس کی نیکی بھی اور اس کی بدی بھی، اس کو ہم نے. تو اس پہ بات لوگوں نے یہ سمجھا اور اعتراض وارد کیا قرآن پاک پر کہ جب اللہ نے خود ہی اس کو اس کے اندر برائی رکھی ہے اور خود ہی اچھائی رکھی ہے تو پھر اس کا احتساب کس بات کا ہو. کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ القاء کرتا ہے، ہمیں الہام کرتا ہے برا کام کرنے کا، نہیں. اس نے دو راستے واضح کیے ہیں اور اس نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، استعداد ہے اس کے اندر، اس نے اس کی وجود میں، اس کی خلقت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں. اسی تو کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اب فرشتوں کے اندر عقل ہے مگر ان کے اندر غضب اور شہوت کی قوت نہیں ہے، گناہ کی قوت نہیں ہے ان کے اندر، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر.
انسان کے اندر قوت مدرکہ بھی ہے، قوت عقلیہ بھی ہے، اور اس کے اندر غضب کی قوت بھی ہے، شہوت کی قوت بھی اس کے اندر ہے، خواہشات کی اس کے نفس لگا دیا اس کے ساتھ، اور یہ سب کچھ اس کے اندر ہے. ہاں اس کو اختیار دے دیا ہے کہ دیکھو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو میں پچھلی سورہ پڑھا تھا کہ اس نے دونوں راستے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، ظاہر کر دیے ہیں دونوں راستے. تو اب چونکہ پھر اس کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ تو چاہے تو اس راستے پہ آ جائے، چاہے تو اس راستے پہ آ جائے. اس لیے تو اشرف المخلوقات ہے یہ سارے مخلوقات کا. پچھلے مطلب ہم نے پڑھا تھا نا کہ قسم نفس کی اور اس کی بناوٹ کی، اس کو کیسا حسین بنایا اس نے، بس کیسا اس نے اس کو برابر کیا. فسواہا، کس ترتیب کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ، کس اعتدال کے ساتھ. جہاں آنکھ ہونا چاہیے وہاں آنکھ رکھی، جہاں ناک ہونا چاہیے وہاں ناک رکھا، جہاں کان ہونا چاہیے وہاں کان رکھے. اور کبھی یوں کہیے کہ آنکھوں میں بجلیاں بھر دی، اور کبھی نگاہوں میں بصیرتیں بھر دی اس نے، بصارتیں بھر دی اس نے، اور کبھی اس کی کانوں کی سماعتوں میں وہ گہرائیاں بخش دی. تو کیسے کیسے اس نے اس میں رکھ دیا اس نے. یوں کہیے کہ پوری کائنات کو، کائنات اکبر کو سمیٹ کر اس نے اس کائنات اصغر بنا دیا ہے. انسان جو ہے خلاصہ ہے پوری کائنات کا. جو کچھ کائنات میں ہے وہ کچھ اس انسان کے اندر ہے. پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سورج ہے، روشنی ہے، ابر بارہ ہے، برستی بارش ہے، ہر شے اگر آپ دیکھنا چاہو گے نا تو اس وجود کے اندر آپ نے سب کچھ رکھ دیا ہے. پوری کائنات کا خلاصہ اپنے انسان کو بنا دیا ہے. مگر سب بڑی بڑی مخلوقات، قسمیں یہاں پہ پہلے کھائی گئی. سورج کی قسم ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے. چاند کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے. اور یہ کہتے کہتے بات یہاں پہ اللہ لے آیا اور نفس انسانی کی قسم ہے. یہ چھوٹا سا شے ہے، وہ بڑی بڑی اشیاء ہیں. لیکن کہا کہ اشرف المخلوقات یہی ہے. پہاڑ بہت بڑا ہے مگر وہ اپنے ارادے سے اپنی جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا. سورج بہت بڑا ہے مگر یہ اپنے ارادے سے اپنا راستہ بدل نہیں سکتا. چاند بہت بڑا ہے مگر یہ اپنے خواہش و مرضی اور ارادے سے سورج کی جگہ نہیں لے سکتا. دن رات نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا، اور رات دن نہیں بن سکتی. یہ اس نے سب کو وجود بھی دیے ہیں اور ان کو قوتیں بھی دی ہیں، مگر ان کو پابند کر دیا ہے. وہ اس کے ضابطوں کے پابند ہیں. قدرت نے جو قوانین بنائے وہ اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کوئی مخلوق خود نہیں کر سکتی. ہاں یہ انسان ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ کھڑا ہو کے تو شب آفریدی، چراغ آفریدی، صفات آفریدی، عیار آفریدی. تو نے رات کا اندھیرا بنایا تھا، رب یہ دیکھ میں نے چراغ بنا دیا. تو نے مٹی بنائی تھی، میں نے پیالہ بنا دیا. یہ اس چیز کو اختیار دیا ہے، اس لیے یہ اشرف مخلوقات ہے. یہ رب اس ظلومن جہولہ بھی کہا اس کو، مگر یہ پیار سے کہا اس کو. اس کے یہ بڑا اس کا لاڈلا بھی ہے رب تعالیٰ کا. تو اس کو جو اختیار دے دیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور بھی رکھ دیا، اس کے اندر تقویٰ بھی رکھ دیا، نیکی قوت رکھ دی، بدی قوت رکھ دی. مثال کے طور پہ جیسے ایک پتھر ہے، اگر یہ پتھر آپ کے ماتھے پہ لگے تو سر پھوڑ سکتا ہے نا. پتھر کے اندر یہ طاقت ہے، اگر وہ میرے ماتھے پہ لگے، میرے سر پہ لگے آ کے، تو میرے سر کو وہ ٹکرا کے خون بہا سکتا ہے. مگر اس پتھر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود وہاں سے اٹھے اور آگے میرے ماتھے ٹکرا جائے. کوئی بیرونی قوت، خارجی قوت ہوگی جو اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے گی. کوئی دشمن ہوگا جو مجھے مارنا چاہے گا، وہ پتھر اٹھائے گا اور اٹھا کے میرے وہ سر پہ دے مارے گا، تو تب وہ پتھر کی قوت کام کرے گی. اسی طرح انسان کے اندر جو ہے وہ سارے شر کی قوتیں موجود ہیں، مگر اختیار اسی کو ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. اب تمہیں اختیار ہے. فرما فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ حضرت اس نے سید قطب شہید نے یہاں پہ یہ بحث چھیڑی ہے کہ انسانی تخلیق کے، نفس انسانی، وجود انسانی کے جو تخلیق اس نے کی ہے، اس کے دو رخ ہیں. اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یہ مٹی سے پیدا کرتا ہے اور مٹی کی صرف پستی ہے، یہ شر کی جانب کھینچتی. اور دوسرا اس نے اس مٹی کا بت بنانے کے بعد کیا کیا تھا، یہ انسان بنا نہیں تھا جب تک رب نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب تک رب نے اپنی روح اس کے اندر نہیں پھونکی تھی، یہ انسان بنا کب تھا؟ تو مٹی کا پتلا تھا یہ. تو کہا دوسرا جو رخ ہے اس کا وہ روحانی ہے. ایک اس کا مادی رخ ہے اس کی تخلیق کا، اور ایک اس کا روحانی رخ ہے. جو مادی رخ ہے وہ شر کی جانب کھینچتا ہے، اور جو روحانی رخ ہے وہ اللہ کی روح ہے تو وہ خیر کی جانب کھینچتا ہے. تو لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو اس کے شر کے پہلو کو دبائے. اور اگلی آیت ہم پڑھیں گے جس میں اس کا ذکر آئے گا. کہا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں. اور فجور کیا ہے؟ ہمارے استاد مکرم قبلہ سید ریاض صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ فجور وہ ہے وہ برے اعمال
جو انسانی شخصیت کو پارا پارا کر دیں، جو شیٹر کر دیں انسانی شخصیت کو، جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ کہیں کی نہ رہے، اس میں کوئی حسن، کوئی اعتدال، کوئی سنجیدگی، کوئی اس میں جاذبیت، کوئی اس میں کشش، جس کو کوئی عام ملنے جلنے والے انسان اس کو سمجھے، وہ فجور ہے ہی وہ ہے کہ جو اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ اور تقویٰ وہ ہے کہ جو نفسی اور روحی قوتیں جو ہیں جو انتشار سے بچا لیتی ہیں۔ تقویٰ وہ ہے کہ جو انسانی شخصیت کے جو بکھرنے کے جتنے راستے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، اور ایک وجود جو ہے وہ حسین، ایک متوازن اور ایک بڑا سلجھا ہوا سجیدہ انسان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو وہ تقویٰ ہے۔ یا انہوں نے کہا کہ تخریب کے جو نفسانی ذرائع ہیں ان کا نام فجور ہے، اور تعمیر کے جو روحانی اسباب ہیں ان کا نام تقویٰ ہے۔ اور بڑی مجھے جملہ اچھا لگا، لکھ لیا میں نے آپ کے لیے کہ گویا انسان نے فجور اور تقویٰ دونوں کا گھونٹ بھر لیا ہے۔ الہام سے کہا نا، الہمہا، الہام کہتا ہے نگل جانے کو، تو کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ انسان نے فجور اور تقویٰ دونوں کا گویا گھونٹ بھر لیا ہے، دونوں اس کے اندر آ گئے ہیں، اور اب جو ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ اس سے وہ کس سے وہ کام لیتا ہے اور کس سے وہ کام نہیں لیتا ہے۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اگلی آیت میں پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ نفس انسانی کی بناوٹ میں دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، برائی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی گئی ہے اور اچھائی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی گئی ہے، یا یوں کہیے برائی کا شعور بھی رکھ دیا گیا ہے اور اچھائی کا شعور بھی رکھ دیا گیا ہے، برائی کی پہچان بھی رکھ دی گئی ہے اور اچھائی کی پہچان بھی رکھ دی گئی ہے۔ اب کہا کہ اس پہچان کے بعد کامیاب انسان کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو صاف ستھرا کر لیا، اور نامراد وہ ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ گویا کیا اس نے ستھرا کیا اور کیا اس نے دبا دیا؟ اس کا جب یہ آیت جب پہلی پڑھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو آپ جب بھی آپ یہ آیت پڑھتے تو آپ ساتھ یہ دعا کرتے اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ جب بھی آیت پڑھتے تو فرماتے کہ مولا میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اور اس کو تو پاکیزہ فرما دے، اس کو تو پاک فرما دے، اور تو ہی بہتر پاک فرمانے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی ہے، اور تو ہی اس کا مولا ہے، تو اس کا مددگار ہے، اور تو ہی اس کا مالک ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بندگی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے تو وہ اپنے دعا کے بازو پھیلا دیتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس میں افلاح کا معنی ہے فلاح پانے والا، اور لفظ فلاح جو ہے یہ فلاح کہتے ہیں کسان کو جو زمین کا سینہ چیرتا ہے نا، جب ہل جوتتا ہے جب، تو اس کے بعد اس میں پھر بیج بوتا ہے اور پھر وہ اس میں پودے فصل آتی ہے اور پھر اس پہ اناج آتا ہے۔ تو گویا کہا کہ تھوڑا سا کوئی بیج ڈال کے اس کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، پھر اس کی آبیاری کرنا، پھر اس کو سب سے بچانا، اور پھر اس کو غلہ ایک بیج بو کے پھر چند سیر بیج جو ہے ڈال کے کھیت میں سے پھر منوں کے حساب سے اس کو گھر کے لے کے آنا، تو کامیاب ہو رہا ہے یہ شخص، کہ اس نے ایک چند سیر اس نے دانے ڈالے تھے، جب آیا ہے تو پورا اس نے ڈھیر کا ڈھیر یہ گندم اٹھا کے وہاں سے لایا ہے۔ اس لیے کامیابی کے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ فلاح کا استعمال کیا گیا، اور حضور کی طرف سے صاحب نے جب لکھا ہے کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں اردو میں کامیاب لفظ بولتے ہیں، تو اس سے وہ پورا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا جو فلاح میں جو رب نے معنی رکھے ہیں۔ کہا کہ کامیابی صرف یہاں دنیاوی کامیابی ہے، مگر فلاح ایسی کامیابی ہے جو دنیاوی بھی کامیابی ہے اور اخروی بھی کامیابی ہے، جو ہر طرح کی کامیابیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے، وہ لفظ فلاح ہے۔ تو اس کو جو حضرت بحر العلوم مولانا عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر صدیقی میں لکھا، جو ترجمہ انہوں نے کیا ان کا کہ خوب کامیاب ہوا، وہ خوب کامیاب، انہوں نے خوب ساتھ لگا کے اس کے معنی کو اب ترجمے لانے کی کوشش کی ہے، فلاح کے معنی کو، کہ وہ اچھا کامیاب وہ شخص ہوا، خوب کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ کہا تزکیہ التزکیہ تو انما والاعلا، کہ کسی جو نشو و نما ہوتی ہے نا، کسی بھی پھلنا پھولنا جو ہے وہ معنی ہے تزکیہ کا۔ ایک تو صاف معنی ہے صاف ہونا، ستھرا ہونا، پاک ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نشو و نما پانا، اور اس کا معنی یہ ہے کسی کے حسن میں اضافہ کرنا۔ تو یوں سمجھیے
کہ جو رب نے ہمارے اندر نیکی کی استعداد رکھی ہے، اس نیکی کے بیج کی پرورش کرنا، جیسے کسان اپنے فصل کی بیج بو کر کے اس کی رکھوالی کرتے ہیں نا، اس طرح اس کی رکھوالی کرنا اور نیکی کے محفلوں میں جانا، نیکی کے ماحول سے جڑے رہنا اور نیک کاموں میں شریک ہونا، اور اپنے جو نیکی کی جتنی راہیں ہیں بس انہی کو دیکھنا، اور بدی کے جتنے سوراخ ہیں ان کو بند کر دینا، تو یہ تزکیہ ہے کہ اس جو رب نے ہمارے اندر خوبی رکھی ہے، نیک کام کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کو مرنے نہ دینا۔ جو چراغ جلایا ہے اس چراغ کی لو کو ہاتھوں کی اوٹ میں لے کے چلنا۔ اگر بدی کی آندیاں آئیں بھی اور بدی کے جھکڑ چلے بھی تو حادثوں کی آندھیوں میں یاد کے بجھتے چراغ اوٹ میں ہاتھوں کے لے کر رینگتا رہتا ہوں میں۔ حادثوں کی آندھیوں میں یاد کے بجھتے چراغ اوٹ میں ہاتھوں کے لے کر رینگتا رہتا، لوگ چلنے بھی نہیں دے رہے ہیں مجھے گرا دیا نیچے، مگر میں نے چراغ جو ہے نا یاد کا، اس کو میں نے بجھنے نہیں دینا، میں رینگتا رہوں گا، میں مقابلہ پتھر اور سنگباری کا مقابلہ کروں گا، مگر جو حق کی محبت کا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے میں اس کی لوگوں کو بجھنے نہیں دوں گا۔ تو تزکیہ یہ ہے، تزکیہ نفس یہ ہے کہ جو رب نے ہمارے اندر نیکی کی استعداد رکھتی ہے، جو رب نے اپنی یاد رکھ دی ہے، جو رب نے اپنا عرفان رکھ دیا ہے، جو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ دی ہے، نیکی کے جتنے بھی نام رکھیے آپ، نیکی کے جتنے بھی بیج آپ کہہ لیجیے، اس ہر بیج کی رکھوالی کرنا اور اس کو نشو و نما دینا۔ جیسے بڑی اچھی مثال ہے یہ کسان والی کہ اس کو جس وقت پانی چاہیے اس کو پانی ملے، جس وقت اس کو وہ جو پھلوں کے جو باغات والے لوگ جانتے ہیں کہ جب سردیوں میں زیادہ وہ رات کو کوہر پڑتی ہے اور کوہرا جم جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے اس پہ وہ چھپری سی ڈال دیتے ہیں، فصلوں کو ڈھانپ دیتے ہیں کہ اس موسم میں یہ مر نہ جائیں، یہ پودے گئے۔ تو اس طرح نیکی کو کرتے ہوئے کہ کوئی کسی بری محفل میں ہم نہ جائیں، کسی بری شخصیت سے ہماری صحبت نہ ہو، کسی برے کام میں ہمیں نمار نہ ہو، کسی بری عادت میں ہم نمار نہ ہو جائیں، تاکہ ہمارا جو اصل جو ہمیں رب نے نیکی کا نور رکھا ہے وہ کہیں وہ بجھ نہ جائے۔ قد افلح من زکاہا، اور اس کے بہت سارے ذرائع جو ہیں اللہ نے تزکیہ نفس اور تطہیر ذات کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس نے رکھ لیے ہیں۔ مجھے بڑے بھلے لگے جملے سید قطب شہید کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے بے شمار وسائل مہیا کر دیے ہیں، یوں کہیے اس نے ہمارے ارد گرد گویا نور کے دریا روا کر دیے ہیں، ہمارے چاروں طرف اس نے نور کے دریا روا کر دیے ہیں کہ جب چاہو تب اس میں غسل کر سکتے ہو، اور ہمارے اس پوری کائنات میں اس نے معرفت الہ کے سرچشمے جو ہیں وہ روا دوا کر دیے ہیں۔ تو ان کو جو آدمی دیکھے گا اور ان کے ساتھ وہ رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر انسان کے اندر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قوت عقلیہ اور قوت مدرکہ رکھی ہے جو شر اور خیر کی تمیز دیتی ہے، پہچان دیتی ہے۔ اگر بہت مرتبہ میں آپ سے یہ کوٹ کرتا ہوں جوش ملیح آبادی کو کہ اگر قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، اگر صبح کا منظر ہی کوئی دیکھ لیتا تو وہ مان جاتا کہ کوئی پروردگار ہے جس نے اتنا حسین سورج بنایا اور اس پہ ایسے حسین انداز میں اس نے اس کا طلوع اجلال فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کریم نے ہمارے اندر اس نے کہا کہ میں نے اس میں رکھ دیا ہے، تمہارے اندر پہچان رکھ دی ہے، وہدینہ النجدین کر دیا ہے، دونوں راستے میں نے واضح کر دیے ہیں، اور تمہیں عقل تمہیں دے دی ہے، اب تم اگر چاہو گے تو راستہ تم دیکھ لو گے۔ لیکن یہی بس نہیں کی اس نے یہی بس نہیں کی، اس نے پھر 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس نے آفتاب بنا کے اس نے جگہ جگہ نصب کر دی، اس نے ہر صدی کے کونے پہ، ہر زمانے کے کونے پہ۔ اور جب یہ سارے ستارے جو تھے نا یہ ان کا اپنا اپنا سورجوں کا وقت جو ہوا ختم ہوا، پھر جو ساری کائنات کی جو سراج منیر تھے، جو آفتاب نبوت تھے، جو رسول اعظم تھے، جو رسول اکبر تھے، جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اس نے اپنا سلسلہ ہدایت کا انجام کو پہنچانا تھا، اپنے تمام اور اکمال کو اس نے پہنچانا تھا، جب وہ آ گئے تو پھر تو سارے راستے ہی واضح ہو گئے۔ پھر تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین و واشرقت الارض بنور ربہا، پھر جو زمین ہے وہ اللہ کے نور سے بھر گئی، ہر طرف اجالے بکھر گئے، ہر طرف راستے جو وہ روشن ہو گئے۔ اور پھر والقمر اذا تلاہا، پھر اس نے ان کے اس جیسے سورج ہر سیارے کے گرد گرد چاند ہوتے ہیں اور وہ سیارے سے وہ سورج سے روشنی لیتے ہیں، اس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہے کہ ان کے گرد گرد کوئی 2 4 10 قمر نہیں ہے،
لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ قمر جو ہے چاند بنا کے اس کے رب نے چلا دیے ہیں، اور وہ یہاں سے اس آفتاب نبوت سے وہ روشنی لیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ماہتابان ولایت ہیں جو اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانوں، اپنے اپنے قریوں، اپنے اپنے بستیوں، اپنے اپنے علاقوں کے لیے وہ میں اگر یوں کہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کٹورے ہیں جو بہتا دریا ہے سرکار کے نور کا، اس میں سے بھر بھر کے وہ مخلوق کے اوپر رونے چلے جا رہے ہیں، وہ راہ کو روشن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رب نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، اس نے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں ناتواں نہیں رکھا ہے، ہمیں اس نے ہمیں مجبور نہیں رکھا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں، اس نے بڑی طاقتور ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، ہمارے اندر عقل رکھی ہے، ہمارے اندر اس نے شناخت رکھی ہے، ہمارے اندر اس نے استعداد پہچان رکھی ہے، مگر پھر اس نے خارج سے بھی اس نے ہمیں تقویت پہنچائی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ جا بجا راہوں میں اس نے سنگ میل سب کر دیے، مائل سٹون لگا دیے کہ دیکھو تم چیک کرتے رہو کہیں تم بھٹک تو نہیں گئے، کہیں تم نے راستہ وہ تو نہیں لے لیا، کہیں تم نے کبھی کبھی کہ حبس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، کبھی کبھی نیک کام کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ہم نیک کر رہے ہیں، مطلب ہم برے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے نفس کو میں اللہ بنا لیتے ہیں، اپنی خواہش کو میں اللہ بنا لیتے ہیں، ہم اپنی شہرت خواہی کے لیے، ہم اپنے لذت پرستی کے لیے، ہم اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے ریاکاری اور مکر کرتے ہیں اور کام دینے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان جو ہستیاں ہیں انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، انہوں نے جو راستے روشن کیے ہیں، ان کی روشنی میں اپنے کردار کو پرکھنا ہوگا کہ کہیں ہم صحیح جا رہے ہیں، ہمارے اسٹون دیکھ لو یہ ہمارے لگے ہوئے ہیں، کہیں چشتی مائل سٹون ہے، کہیں قادری مائل سٹون ہے، کہیں نقش بندی مائل سٹون لگا ہوا ہے، یہ مینار ہے روشنی کے ہر روڈ پہ، جس راستے میں آپ جاؤ گے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹارچ ہاؤسز جو ہے نا یہ لائٹ ہاؤسز آپ کو نظر آئیں گے، دور سے وہ اس کو دیکھو گے تو پہچان دو گے ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور نفس جو ہے یہ اسی کے ساتھ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کام کی شے ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس پہ سواری کرو، پھر اس سے کام لو، اور اس سے جنگ کا یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ کبھی اس کو اگر تم رام کر لو نا تو یہ ایسے ہے جیسے کسی جانور کو سدھاتے ہیں، اس کو نیکی میں اگر تم سدھا لو گے تمہارا بڑا مددگار بن جائے گا، یہ تمہارے ساتھ چلے گا پھر تم، تو اس لیے نفس کی اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی مخالفت کرنا، اس کی خوراک اس کی مخالفت ہے، اس کی مخالفت کریں گے تو یہ ہمیں کھینچ کے تباہی کے کسی گڑھے میں لے جائے گا، اور اگر اس کی مخالفت کریں گے جتنا اس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی جو ہے نا یہ دبے گا اور یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ رسالہ کشیریہ کا حوالہ دیتا ہوں، استاد مکرم نے اپنی تفسیر میں حوالہ کیا ہے، امام کشیری رحمہ نے لکھا، اور استاد مکرم پیر سید ریاض صاحب نے اپنی تفسیر تبصرہ میں نقل کیا اس کو کہ حضرت سہل بن عبداللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے، یعنی جتنا اپنی خواہشات کو آپ اس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی جو ہے نا یہ نفس آپ کے قابو میں آئے گا، جتنا اس کو آپ دبائیں گے اتنا ہی عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین میں غور و فکر عبادت کی چابی ہے، دین میں غور و فکر عبادت کی چابی ہے، صحیح راہ پر آنے کی علامت یہ ہے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے اور خواہشات نفس کو مٹا دے، یعنی غور و فکر کرتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ماپتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم گولو کے بیل بن گئے کہ وہ بیڑو بھی چلتا بیچارا وہ، مگر جب وہ دیکھو تو وہی کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے طور پر اس طرف جو کافر کے لیے جو ہدایت ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اس کا تقوی یہ ہے کفر سے وہ توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، بدعت سے توبہ کرے اور وہ ایمان کے دائرے میں آ جائے۔ اب مسلمان کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے اب نفس کا تزکیہ کرے، اپنی روحانی استعدادوں کو بڑھائے، اپنی جو خیر کی قوتیں ان کو فروغ دے۔ اگر جب بچپن میں ہمیں ہمارے استاد جی نے سکھا دیا تھا کہ یہ نماز ہوتی ہے اور اس میں سورہ قل واللہ سے نماز پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساری عمر ہم سورہ قل واللہ پڑھتے رہیں اور اسے نماز پڑھتے رہیں اور کوئی آگے ہم کام نہ کریں، تو یہ بات بھی وہ بھی ٹھیک ہے، فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن ہماری استعداد بڑھنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اب پہلے کل ہم نے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ من استوى یومہ فهو مغبون، کہ جس کے دونوں دن برابر سرابر ہو گئے، کل والا اور آج والا، وہ نقصان میں ہے۔
تمہیں پرکھنا چاہیے اتنا ترقی پسند نظریہ کس دین کا ہوگا. لوگ کہتے ہیں یہ جو لیفٹسٹ اب تو برخب گئے کہ جی یہ ترقی پسند نظریہ ہے اور اسلام یہ جو رجحان پسند ہے، اس سے بڑی ترقی کا نظریہ کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار فرمائے کہ جس کا گزرے ہوا کل اور آج جو ہے وہ برابر ہو گیا، وہ نقصان میں ہے. وہ ترقی کرو ہر لحاظ سے، مادی طور پہ، روحانی طور پہ، جو تمہارے اندر صلاحیت ہے اس کو بڑھاؤ، اس کو خرچ کرو، اپنا مال اور خرچ کرو، اپنی عقل خرچ کرو، اپنا علم خرچ کرو، اپنے وقت کو، اور تم اپنی صلاحیت میں اضافہ کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کا دین نہیں، یہ محض دعائیں کرنے کا دین نہیں ہے، یہ محض معجزات اور کرامات پہ بلیو کرنے کا دین نہیں ہے. یہ تو کشاکش کا دین ہے، یہ تو جد و جہد کا دین ہے، یہ تو میدان کارزار میں اترنے کا دین ہے، یہ تو بادل سے ٹکرانے کا دین ہے. تیرے تصور میں معجزات کی دنیا، میرے تصور میں حادثات کی دنیا. یہ تو بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا دین ہے. یہ تو اپنے جب تک دم میں دم ہے تب تک اپنی قد و کاوش کو جاری رکھنے کا دین ہے. تو کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس لیے نفس کی اتباع سے نکل جانا جو ہے یہی عظیم نعمت ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نفس کی مخالفت ہمیں نصیب فرمائے. جیسے کہ ہم نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس میں پہلا پورشن جو ہے وہ نیکی کے بیج کی آبیاری ہے، نیکی کے بیج کی پرورش ہے اور نیکی کی فصل کی رکھوالی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے. اور دوسرا جو ہے وقد خاب من دساہا، اور برباد وہ ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. اب اس میں دو لفظ خوابہ اور دساہا. خوابہ جو ہے یہ خیبہ سے ہے، اور اس کا کہتے ہیں الخیاب وہ پتھر جس سے وہ پرانے زمانے میں روشنی اور آگ نکالتے چکماک کہتے اس کو، چکماک جس سے آگ نہ نکلے. طالب روح سے لکھا کہ جس سے پتھر وہی ہو اس میں، مگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوں، وہ نامراد ہے، وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے. وہ اسی طرح کہا کہ اس کا معنی ایک محروم رہ جانا، مطلوب کو نہ پا سکنا، توقعات کا منقطع ہو جانا اور محتاج اور مفلس ہو جانا. یہ خیبہ یا خوابہ کے معنی ہوں گے. وخاب وقد خوابہ من دسا. دسا کہتے ہیں دسا یا دسو کسی ایک چیز کو دوسری کے نیچے دبا دینے میں. دسا کا معنی یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے نیچے دبا دینا، یعنی جو نفس انسان جو شر کی قوتیں ہیں اس کے نیچے نیکی کو دبا دینا. اور ابن باز نے کہا کہ جو فاسق لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں نیکوں میں تاکہ لوگوں پہ ان کا بھید نہ کھلے، ان کا بھرم رہے ان کا. تو کہا کہ لیکن وہ برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی مٹی تلے دبا دیا، جس نے اپنے نفس کو گناہ کی دلدل میں آپ نے گھسا دیا، اور وہ برباد ہو گیا. تو اس لیے اس پوری آیت مبارکہ جو ہے اس کا جسٹ ہے، جتنی قسمیں کھائی گئی تھی ان سب کا جواب قسم یہ آیت ہے. اور اس میں حضرت انسان کی جو عزت و عظمت کی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، جس کو کہا ایک تو یہ کہ انسان اتنا عظیم ہے کہ پھر یہ ایک آزاد اور خود مختار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو اختیار دیا گیا ہے، باقی کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ بڑی اس پہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اس کا جو اسی آیت پہ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں جو اس پہ لکھا ہے اس کو میں تھوڑا سا اقتباس پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتا ہے اس کی فطرت سلیمہ نشو و نما پاتی ہے، اس کی قوت و توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا شخص اپنے اندر ایسا عزم اور ہمت محسوس کرتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے آمادہ کار ہو جاتا ہے، اور رکاوٹوں کو وہ پرے کار کی وقت نہیں دیتا ہے. اس کا دامن اعمال حسنہ سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کی روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، آخر کار وہ منزل پر فائز ہو جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے اکون بصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی اتنی نشو نما کرتا ہے اپنے وہ نیکی کی، اس قدر وہ اپنے پالتا ہے اس خیر کے بیج کو کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اب میرا یہ محبوب ہو گیا ہے. اب آنکھ اس کی ہے مگر دیکھتا میری طاقت سے ہے، اب ہاتھ اس کے ہیں مگر پکڑتا میری طاقت سے ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں. یہ کامیاب قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جو ہے اس کے برعکس کرے گا، اپنے نفس کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دے گا اور وہ نیکی کو شر کے نیچے دبا دے گا اور وہ راستے سارے بند کر دے گا کار خیر کے، اور بگ ٹوٹ وہ بھاگ چلے گا بدی کی شاہراہ پہ، تو ظاہر ہے اس کے لیے بربادی اور محرومی کی سوا اس کے لیے کیا ہے. اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں نفس کے تزکیہ کے اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے، اس پہ ہمارے شیخ صحبت استاذ کریم مرشد کریم
پیر سید راج صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ذرائع ہیں نفس کو پاک کرنے کے، ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے، اعظم ذریعہ جو ہے، وہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. بس تم غلامی مصطفیٰ کریم اختیار کر لو، کسی یک جائے سے پھر عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اقبال کہتا ہے بحق دل بند ہو راہ مصطفیٰ رہو. بس ان کی راستوں قدموں کو پہ اپنی آنکھیں رکھتے چلو، ان کے نشان راہ سے پھوٹتی روشنی کو اپنے قلب و جگر میں اتارتے چلو، اپنے فہم و شعور کو ان کے قدموں سے پھوٹتی روشنی سے جلا بخشتے چلو، تو بس تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے گا. ان کو دیکھتے رہو گے، ادھر دیکھتے رہو گے، تو بس تمہارا کام بن گیا. تو یہی ساری کی ساری کامیابی ہے، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ جو اگلی جو آیات ہیں، کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. کہا کہ ثمود نے تکذیب کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب کہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا شک کی طرف. بس اللہ کے رسول نے کہا خدا کی اونٹنی ہے، اسے نہ مارو اور اس کے پانی کو نہ روکو. پھر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، تو ان کے پروردگار نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا اور پھر زمین کے برابر کر دیا. اور خدا تعالیٰ ان کے انجام بد کی پرواہ نہیں کرتا. اب یہ اس میں پہلے بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جسے قوم سمود کہتے ہیں، ان کا قصہ بیان ہوا ہے. حضرت صالح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے رسول کی نافرمانی کی. اور قرآن پاک جو ہے یہ جو چیزیں ابھارتا ہے، شر کی اور بدی کی. جو شر کے نمائندے ہیں ان کو تذکرہ کرتا ہے، اور جو خیر کے سرخیل ہیں ان کا بھی ذکر لے کے آتا ہے. وجہ مقصد یہ ہے کہ لوگ پہچانیں کہ جن جن قوموں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، ان کی تکذیب کی تھی، ان کا حشر کیا ہوا تھا. اور مکہ والوں کو پیغام یہ دیا جا رہا تھا کہ دیکھو تم سے پہلے کیا حال ہوا، ہم نے کیا حال کیا ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے دور میں ہمارے جو پیارے تھے ان کا انکار کیا تھا. کذبت ثمود بتغواها، اپنی سرکشی میں جب انہوں نے جھٹلایا کس بات کو تھا؟ انہوں نے پہلے معجزہ مانگا کہ ہمیں معجزہ دکھائیے کہ اس پہاڑ میں سے اونٹی نکل آئے، اور اونٹی بھی ایسی کہ جو بچہ دینے والی ہو، جب نکلے تو بچہ بھی دے. وہ تو جب وہ آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کریم نے ایک پہاڑ کے اندر سے بالکل ایسی اونٹی نکالی جس نے نکلتے ہی بچہ جنا. اور یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اب اس کا احترام تم پہ واجب ہے. اب جس دن یہ پانی پیے گی تمہارے سارے قوم کے جانور پانی اس دن نہیں پیے گی، اس کے تم نے قریب اس کے نہیں آنا ہے. اور انہوں نے شروع میں مانا ہوگا، پھر بعد میں سرکشی کر دی انہوں نے. اور وہ قدار بن سالف یا قزار بن سالف نام روایات میں ملتا ہے، جو پہلا شخص جو اٹھا تھا. اور اس پہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے تفسیر نبوی کے مصنف مولانا نبی بخش حلوائی انہوں نے منظوم، جنہوں نے پنجابی میں تفسیر کی ہے قرآن پاک کی، انہوں نے لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، اور اس کی بہت بڑا ریوڑ تھا اور اس کو تکلیف ہوتی تھی. تو یہ اپنے اس شہوانی شہوت کے قوت کے زیر اثر آ کر کے قوت مدرکہ اس کی ماری گئی، اس کی قوت عقلیہ اس کی ختم ہو گئی، اور جو غضب اور شہوت کی اس کی جو نفسانی جو خواہش تھی وہ اس پہ غالب آ گئی. اور دوسری قوم بھی ساری چونکہ وہ بھی مخالف تھی اللہ کے نبی کی، تو اس کے ساتھ ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا اپنے نبی کو کہ ہم نہیں مانتے آپ کی تعلیمات کو، ہم نہیں احترام کریں گے اس کا، اور ہم نہیں اس کے لیے باری چھوڑیں گے. اور اوپر سے یہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہونا، تیار ہونا، ارادہ کر لینا. تو یہ اشکا کہتے ہیں شکی سے بھی جو زیادہ بدبخت ہو، اس بدبخت ایک اس سے بڑا بدبخت. یہ رب نے کہا کہ بہت بڑا بدبخت تھا، یہ کھڑا ہو گیا کہ میں کرتا ہوں یہ کام، وہ سب اس کے ساتھ ہو گئے. اور انہوں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلایا بھی. اور عقر کہتے ہیں کونچے کاٹ دینا، یہ جو ٹینڈنز ہوتے ہیں نا لیگز کے پچھلی طرف کے، جب یہ کٹ جائیں تو پھر انسان چل پھر نہیں سکتا بالکل. اور اس کو بالکل انہوں نے اس کو کاٹ دیا. اور جب خون بہا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کا ذات جو تھا ان پہ اس قوم پہ آیا، اور کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کے سبب اللہ نے ان کو مٹا دیا اور بالکل فَذَبَّهَا برابر کر دیا، ان کے مکان ہر شے زمین کے برابر کر دیا. اور کہا بلا یخاف عقباہ، اور اللہ کو کوئی اس کا خوف نہیں ہے کہ کسی سے، اس لیے کہ وہ ہر طاقت کا مالک ہے. ان اللہ کل شیء قدیر ہے. ڈرے تو وہ نا، خوف تو وہ ہو نا جس کو یہ پرواہ ہو کہ کوئی دوسری پارٹی نہ آ جائے، اس کا حمایتی نہ اس کا کوئی آ جائے.
اس کا کوئی مددگار نہ آ جائے تو وہ کون آ سکتا ہے اس کے سامنے؟ اس نے کہا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. دم دم علیہم، سب کو مٹا کر برابر کر دیا، گویا کہ پیبند خاک کر دیا ان کو. یہاں پہ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اس کے صحیح لطف نہیں لے سکتے. سید قطب شہید جو ہیں وہ خود عرب ہیں، تو انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ اگر کوئی جانے کہ دمدمہ کا معنی یہ جو ہے تو یہ عذاب کی بات ہے، غصے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن دمدمہ کا جو لفظ ہے اس کا تلفظ اور اس میں جو ترنم ہے، اس کی جو اثر آفرینی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہی خوفناک عذاب تھا. فدمدم فدمدم فدمدم، لگتا ہے کہ جیسے بجلی کڑک رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ پھٹ رہے ہیں. فدمدم علیہم فدمدم علیہم فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا، پھر اللہ کا عذاب اترا ان پر، بڑا کڑا عذاب اترا ان پر، اور پھر انہوں کے اترا ان کے گناہ کی وجہ سے، اور پھر ایسا عذاب آیا کہ بالکل مریا بیٹھ کر کے ان کو برابر زمین کا کر دیا ان کو. واللہ یخاف عقباہا، اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ایسا کیوں ہوا. اس پہ ہمارے بعض مفسرین کرام نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا بدبخت، پہلی قوموں کا جو بدبخت ترین شخص تھا وہ یہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور اس کی جو بچہ تھا وہ بھی مر گیا تھا وہ بھی، اور کہا کہ بالکل اس پہ پھر اللہ نے اتنا بڑا عذاب آیا. اور اس کے ساتھ ایک حدیث کو وہ جوڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اے علی ہماری قوم کا بدبخت ترین شخص ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا. ہماری قوم کا بدبخت ترین شخص ہوگا اے علی جو تمہیں شہید کرے گا. اور کہا کہ اس لیے وہ ابن ملجم تھا، ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا تھا. کہا کہ یہ بدبخت ترین شخص ہے. پھر اس پہ علماء تفسیر نے کچھ کرام آرائی فرمائی ہے کہ برابر اس کو سرکار نے اس کو کہا کہ پہلی قوموں کا بدبخت ترین وہ تھا اور ان کا یہ ہے. اس کو انہوں نے واقعات دونوں کو ملانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بعد تو عذاب آ گیا تھا بالکل، جب وہ بندہ اس نے جب یہ کام کیا اس بدبخت نے، تو اس نے جب یہ کیا تو گویا پوری قوم اس نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا تھا اس نے، اور اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا، اور اللہ کا جو معجزہ تھا اللہ کے نبی کا اس کو اس نے قتل کیا تھا، اس اونٹی کو اس نے قتل کیا تھا، تو وہ بدبخت ٹھہرا. تو حضرت علی کو شہید کرنے والا جو ہے اس کو کیسے کہا گیا کہ یہ بدبخت ترین شخص ہے ہماری امت کا؟ کہا کہ دیکھیے کہ جو خلافت راشدہ جو ہے، جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ آپ تک پہنچا ہے، اور اس شخص نے جب آپ کو شہید کیا ہے تو اس کے بعد روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے پائے کا ہے. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت علی کرم اللہ کے پائے کا ہے. اور وہ جو نسبتیں اور وہ جو تجلیاں اور وہ جو برکتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو میسر تھی کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن کیا. علی میرا لحم تیرا لحم ہے اور میرا خون تیرا خون ہے. اور پھر کہا کہ نظر اللہ وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور کہا کہ علی حق جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا. تو یہ پھر ہوا یہ بدبخت ترین شخص نہیں ٹھہرتا ہے کہ اس نے وہ اسلامی نظام جو تھا جس نے ابھی آگے چل کے پتہ نہیں کائنات کو کیا کچھ عطا کرنا تھا اس میں رکاوٹ ڈال دی، اور جو اسلامی حکومت تھی وہ ایک شخصی حکومت بن گئی اور ایک وہ بادشاہ میں تبدیل ہو گئی وہ. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس طرح اگرچہ پھر انہوں نے یہ بات بھی چھیڑی ہے کہ ان کے بعد تو برابر سرابر ہو گئے، تو ان کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن موجود تھے، امام حسن موجود تھے، اور ان کے بعد پھر جو واقعات تاریخ کے وہ آپ جانتے ہیں سارے. اس کو میں سمیٹتا ہوں آج کی اس سارے گفتگو کو تفسیر ظلال القرآن کے ہی مصنف سید قطب شہید کے اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو پوری صورت کو آپ پڑھیے، اور اس سے پہلے بحر العلوم مولانا عبدالقادر صدیقی علیہ الرحمہ انہوں نے جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا تھا شروع میں اس کا کہ قسم ہے قسم ہے قسم ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ترجمہ سماعت فرمائیے. قسم ہے سورج کی اور اس کی تابانی کی، قسم ہے چاند کی اور وہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے،
اور قسم ہے دن کی جب آفتاب کی رونمائی کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، اور پھر اس میں اس کا بگڑنا اور سنوارنا الہام فرمایا۔ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو صاف ستھرا کیا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے نفس کو معصیت میں رون ڈالا۔ سمود نے تکذیب کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا شک کی طرف، بس اللہ کے رسول نے کہا خدا کی اونٹنی ہے، اسے نہ مارو، اس کے پانی کو نہ روکو۔ پھر ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، تو ان کے پروردگار نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا، پھر زمین کے برابر کر دیا، اور خدا تعالیٰ ان کے انجام بد کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو مولانا عبدالعزیز صدیقی رحمہ نے اپنی تفسیر صدیقی میں قسم کے ساتھ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے شہادت ہے، ان کا گواہی ہے، یہ قسم جو ہے یہ گواہی ہے رب تعالیٰ کی ذات، یہ ساری قسمیں جو رب تعالیٰ کی ذات پہ گویا یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور سید قطب فرماتے ہیں کہ یوں نفس انسانی کو، یعنی جو اس کا سیکوینس جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سورج کی قسم ہے، پھر چاند کی قسم ہے، پھر دن کی ہے، پھر رات کی ہے، اور یہ کائنات کے جو بڑے بڑے مظاہر ہیں، ان مظاہر قدرت کے بیان کے بعد پھر انسان کی 5-6 فٹ کا انسان، اس کے نفس کی قسم ہے، اس کی بناوٹ کی اس کی قسم ہے، اور پھر یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ کریم نے مقصودی بات کہی ہے کہ دیکھو راستے دونوں واضح ہیں، جو کامیاب وہ ہوگا جو خیر کا راستہ چنے گا، اور برباد وہ ہوگا جو بدی کا راستہ چنے گا، اور نیکی کو بدی کے نیچے، گناہ کے نیچے دفن کر دے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اور پھر اس پہ اللہ بس نہیں کیا تھا، اس پہ اللہ کریم نے ایک تاریخ سے ایک مثال لائے کہ دیکھو جو نفس کے بندے بن گئے تھے، جو شر کے پجاری بن گئے تھے، جنہوں نے نیکی کے چراغ گل کر دیے تھے، جنہوں نے نیکی کے بیج کو پنپنے نہیں دیا تھا، تو دیکھو ہم ان کا کیا حال کیا ہے، اور بالکل برابر کر دیا، ان کو مٹا کے ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس بات کی۔ یہ مکہ والوں کو جو پہلے جس کے مخالف تھے وہ تھے، اور قیامت تک آنے والا ہر جو قاری قرآن ہے وہ اس کا مخاطب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو نفس انسانی ہے اس کو جوڑا مظاہر کائنات کے ساتھ، پھر مظاہر کائنات کو جوڑا نفس انسانی کے ساتھ، اور پھر ان سب کو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاریہ ہے، کہ یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں، جو اس کی مشیت ہے اس کی کوئی اس سے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، اور نفس انسانی کو بھی کہا کہ اگر تم دائیں بائیں ہو گئے تو پھر دیکھ لو تمہارا کیا حشر ہوگا، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا حال جو ہے وہ تم دیکھ لو۔ تو اس نے جو سرکشوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے جو سنت وضع کی ہے اس کا بھی اس نے بیان کر دیا، اور کہا کہ ہر حادثہ، ہر واقعہ اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا ایک وقت اس کے ہاں مقرر ہے، ہر شاید اس کی تقدیر کے دائرے میں گھومتی ہے، کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ہاں ہمیں جو اس نے اختیار دیا ہے وہ بھی اس کے تقدیر کے دائرے کے اندر رہتے ہی ہے، وہ ہمارے نفس کا بھی رب ہے، وہ ان سارے جو مظاہر قدرت ہیں ان کا بھی وہ رب ہے، اور جو قضاء و قدر ہے اس کا بھی مالک اور منتظم وہی ہے۔ اس لیے نچوڑ کی بات یہ ہے کہ بس رب سے جڑ جاؤ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ جاؤ، ان کے نشان پاس سے پھوٹتی روشنی کو اپنے لیے چراغ راہ سمجھو اور اس کو دیکھتے چلو، اور پھر اندھیری اور تاریک راہ زندگی جو ہے یہ روشن ہوتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے جو برے راستے ہیں، جتنے برائیاں ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کرو کہ کوئی بھی گناہ جو ہے ہماری عادت میں شامل نہ ہو، اور عادت میں شامل ہوگا موت تک ہمارے ساتھ نہ جائے۔ جب ہمیں وہ بڑا ایک بزرگ نے کہا کہ وہ گناہ اچھا ہے، اور کہیں کیا بات کر گناہ اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ گناہ اچھا ہے، نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جو انسان کے اندر رقت قلب پیدا کرے، ندامت پیدا کرے، اور اس کو رلائے، اور وہ رب سے معافی مانگنے پہ اس کو لے آئے۔ اس نے کس نیکی سے اچھا ہے؟ اس نیکی سے جو بندے کے اندر ریاکاری پیدا کرے، عجب پیدا کرے، اور ہم جمعہ دیگر نیس والی خوبی پیدا کرے کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا مدرس ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، میں تو بڑا، وہ نیکیاں جو ہیں اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ تو کر بیٹھا ہے مگر اب رو کے اب رب سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہمارے وجودوں کے اندر اس نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں نیکی کی، اللہ ہمیں نشور، اگر ہم ایک پہلا خرچ کرتے ہیں تو کوشش کرو
کہ 100 روپیہ خرچ کرو. اگر آپ ایک تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، کوشش کرو 1000 آیت ایک دن میں تلاوت کرو. اگر آپ کسی ایک بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں، کوشش کرو کہ آپ اپنے 4-5 قبیلے کے لوگوں کی آپ مدد کرو. اگر آپ کسی ایک بیوہ کی مدد کرتے ہیں تو آپ کوشش کرو کہ اور بھی زیادہ، جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں نا اس پہ رکو نہیں. اور اس پہ ہم نے شاید کسی وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کا نیکی کیا ہے کہ نیک کام کر کے آپ کے دل کو خوشی ہو، آپ خوش ہو کہ میں نے نیک کام کیا. یہ اچھائی کر کے آپ کے اندر ایک فرق پیدا ہو، ایک احساس جو ہے نا تسکین کا وہ پیدا ہو، پھر ہم صحیح مومن ہیں. اور اگر نیک کام کر کے بھی جیسے کسی صاحب نے کہا کہ وہ ہمیں کدھر آپ تنگ کرتے رہتے ہیں، دعوت دے دے کے بلاتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.